الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بہت بڑا خوشی کا موقع ہے، اتنے سارے حفاظ کرام دور حدیث شریف سے تکمیل کرنے والے خوش نصیب علماء کرام، تجوید قرات کی تکمیل کرنے والے قرائے کرام، ان کے اعزاز میں اکرام میں امامہ اور سند پیش کی گئی، اور اس خوشی کے موقع پر فقیر کو بھی شامل کیا۔ اللہ تعالی اس ادارے کے ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ان دور حدیث شریف سے تکمیل کرنے والے بھائیوں سے پہلی درخواست میری یہ ہے، پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ درخت کی ٹہنی ہوتی ہے، وہ اس کی جڑ تنے کے ساتھ جڑی رہتی ہے تو اس پر پتے بھی آتے ہیں، پھول بھی آتے ہیں، پھل بھی آتے ہیں، اور اگر ٹہنی کاٹ دی جاتی ہے پھل بھی نہیں آئیں گے، پھول بھی نہیں آئیں گے، پتے بھی نہیں آئیں گے، بلکہ اس کٹی ہوئی ٹہنی کا وجود بھی خطرے میں ہو جاتا ہے۔ جب وہ ٹہنی کٹنے کے بعد سوکھ جاتی ہے تو لوگ اس کو جلا کر کے راکھ بنا دیتے ہیں، اور جب تک یہ ٹہنی شاخ تنے کے ساتھ جڑوں کے ساتھ جڑی رہے گی، ہری بھری رہے گی، پتے پھل پھول آئیں گے، الوداع کہہ کر کے ظاہری بدن سے جا تو رہے ہو، لیکن آپ کا روحانی رشتہ، آپ کا تعلق اپنی مادر علمی سے، اپنے سرپرستوں اور اپنے اساتذہ کرام سے ہمیشہ باقی رہے تو انشاءاللہ آپ کا وجود جہاں بھی ہوگا ہرا بھرا رہے گا، اس پر اچھے عمل کے
اور دین کی خدمت کے پھل لگیں گے، اشاعت دین کے خوشبودار پھول مہکیں گے، دنیا آپ کے علم و عمل کی خوشبوؤں سے معطر ہوگی، میٹھے پھلوں سے دنیا فائدہ مند ہوگی، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے مدرسے سے، ان مشفق اساتذہ کرام سے، ان سرپرستوں سے جڑے ہوئے رہیں گے، اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے، پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ، ہمیشہ ان کے مشورے سے کام کرتے رہنا۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی جگہ دین کی خدمت کی آئے، لیکن بڑوں کی سرپرستی میں جاؤ گے، ان کے مشورے اور دعاؤں اور توجہات کے ساتھ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بے انتہا خیر و برکت عطا کریں گے۔ اسی لیے ایک درخواست میری آپ سے یہ ہے، ہمیشہ ان سے جڑے رہنا، خود سے کبھی کبھی سفر کر کے آئیے، اپنی کارگزاری پیش کیجیے، یہ تو آپ کو بلائیں گے، لیکن آپ خود سے بھی آئیے اور عملی زندگی کی مشکلات دل کھول کر ان کے سامنے پیش کیجیے، اور یہ جو حل بتائے اس حل کی روشنی کے اندر آگے بڑھیے، تو انشاءاللہ آپ کی ترقی ہمیشہ جاری رہے گی۔ دوسری ایک بات اب درخواست آپ سے ہے، ماشاءاللہ کتب بینی کر لی چھوٹے کاپ سے، فارسی کی آمدن سی لفظی سے بخاری شریف تک کتب بینی کر لی، اب کتب بینی کرو، قاف اور تا سے کتب بینی کر لی، اب کتب بینی کرو۔ کسی صاحب دل اللہ کے ولی سے بیعت ہو جاؤ، اصلاحی تعلق قائم کرو، اللہ اللہ کی ضربیں لگاؤ، اپنے دل کا تزکیہ اور تصفیہ کرو۔ آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کو اللہ نے ایسے اساتذہ کرام عطا فرمائے جو صاحب، جس میں ایک تعداد صاحب نسبت کی بھی ہے۔ ابھی ایک مضمون میں تیار کر رہا تھا تو ضمناً یہ بات آئی کہ دور حدیث شریف کے اساتذہ کیسے ہونے چاہیے۔ اسی وقت اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ یوں لکھ دو کہ دورے پڑھانے والے اساتذہ صاحب نسبت ہونے چاہیے، یا کم از کم کسی صاحب نسبت بزرگ سے مسلسل اور گہرا تعلق رکھنے والے ہونے چاہیے۔ آپ خوش نصیب ہو، آپ کے اساتذہ میں ذمہ دار آپ کے ایسے حضرات موجود ہیں۔ استخارہ کیجیے، بیعت ہو جائیے، تزکیہ اور تصفیہ کیجیے۔ اسی کو شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ قال تو بہت پڑھ لیا، قال الامام بخاری رحمہ اللہ، قال المرغنانی رحمہ اللہ، بہت قال پڑھ لیا، اللہ اس میں بہت ترقی دے آپ کو، لیکن اب مرد حال بننا ہے۔ قال را بگزار مرد حال شو، اب اللہ سے تعلق مضبوط کرنا۔ ابھی آپ ترانے میں پڑھ رہے تھے دیوبندی نسبت۔ دیوبندی نسبت کیا ہے؟ جن اکابرین کی طرف نسبت کو میں اور آپ اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ میں نے اپنے پیر و مرشد
حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، ہمارے طائفہ دیوبندیہ کے سر خیل قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم سب کی حدیث کی سند حضرت کے واسطے سے آگے چلتی ہے۔ کسی بڑے اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن مولوی رشید احمد ایک بہت بڑی جماعت کو لے کر کے جنت میں جائیں گے، اللہ اس جماعت میں مجھے اور آپ کو بھی شامل فرمائے۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، جن سے دیوبندیت کی نسبت چلی۔ انہوں نے حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی، فقہ پڑھا، علم میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ حضرت فرماتے تھے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں علامہ شامی سے کم درجہ نہیں رکھتے، اتنا اونچا مقام ہے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ ہمارے اکابر نے گہرا علم حاصل کیا، لیکن اس کے باوجود قطب عالم سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، بیعت ہو کر کے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیا، معرفت اور محبت اللہ کی حاصل کی، جس کی برکت آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ پورے عالم کے اندر ان حضرات کے علم کا چشمہ جاری ہے۔ پورے عالم کے 5 بر اعظم میں ان حضرات کا علمی فیض جاری ہے۔ بہت ادب سے آپ سے درخواست ہے، کتب بھی نہیں کر لی، اب کتب بھی نہیں کرو، کسی صاحب نسبت سے بیعت ہو کر تزکیہ کرو، اللہ سے تعلق قائم کرو، اللہ سے مضبوط رشتہ قائم کرو۔ تیسری درخواست آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، عزائم لے کر اٹھو کہ زندگی کی آخری سانس تک دین کا کام کرنا ہے، اور دعا کرو، کئی مرتبہ صلاۃ الحاجہ پڑھو اور خدا سے مانگو، رب کریم آپ اپنے دین کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کو آپ اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجیے۔ مانگو اللہ سے، صلاۃ الحاجہ پڑھ کے مانگو، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ مانگو، ایک دل میں عزم، ارادہ اور ساتھ میں اللہ سے رو رو کر کے مانگنا۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ قرآن کی ایک آیت سے بہت ڈر لگتا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم ہمارے دین سے منہ پھراؤ گے، ہم دوسروں کو کھڑا کر دیں گے، وہ تمہاری طرح کاہل نہیں ہوں گے۔ خدا میرے آپ کے محتاج نہیں ہے، لیکن اگر وہ مالک اپنے دین کا کام ہم فقیروں سے لے لے تو اس کا احسان ہمارے اوپر ہوگا۔ بار بار صلاۃ الحاجہ پڑھو، رمضان کی مبارک راتیں آ رہی ہے، سحری کے وقت تہجد میں مانگو اللہ سے، اے اللہ اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے۔ ان الفاظ سے مانگو، مقبول خدمات، اس کے لیے اللہ قبول فرما لے۔ اور آخری سانس تک جان نکلے، خدا کے دین کی خدمت کرتے کرتے جان نکلے۔
ایک حدیث آپ نے پڑھی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ تم لوگ قسطنطنیہ فتح کرو گے۔ اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی عیسائی حکومت کا وہ مرکز تھا، قیصر روم کا وہ کیپٹل راجدھانی تھی قسطنطنیہ، جس کو فتح کرنے کا، جیتنے کا کوئی خیال نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی تھی، تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ صحابہ کے دور میں آخری ایام میں ایک جماعت قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے گئی۔ یزید ابن معاویہ اس لشکر کے امیر تھے۔ اس لشکر میں ایک 80 سال کا بوڑھا مدینہ سے تیار ہوتا ہے کہ میں بھی چلوں گا۔ بڑھاپا ہے 80 سال کا، اور قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول ترکی، مدینۃ المنورہ سے تقریباً ہوائی جہاز میں 4.5 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اتنا لمبا چوڑا سفر، 4000 کلومیٹر سے بھی کچھ زیادہ۔ 80 سال کا بوڑھا تیار ہوا، میں بھی چلوں گا، چونکہ نبی جی نے اس لشکر کے لیے نعم الجیش، بہترین لشکر کی خوشخبری دی ہے۔ وہ بوڑھے میاں شامل ہو گئے۔ بڑھاپا بھی رکاوٹ نہیں بنا، طویل سفر کر کے قسطنطنیہ پہنچے، بیمار ہو گئے۔ وہ بوڑھے کون تھے؟ میزبان رسول سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ پہنچے، عیسائیوں کے قلعے کے قریب، بیمار ہو گئے، آخری حالت ہو گئی۔ لشکر کا امیر یزید ابن معاویہ خدمت میں حاضر ہوا، بہت ادب سے کہا، اے میزبان رسول، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ بیمار ہیں۔ حضرت ابو ایوب نے جو جواب دیا وہ میں آپ کو اس مجلس کے حوالے سے ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جواب دیا، 80 سال کے بوڑھے بیمار کی کیا خدمت کرو گے؟ یزید، تجھ سے ایک بات مجھے کہنی ہے، میرا انتقال ہو جائے، مجھے یہاں دفن مت کرنا، میری لاش کو جانور کے اوپر رکھ دینا۔ اس زمانے کے اندر گدھے، گھوڑے، اونٹ کی سواری ہوتی تھی، میری لاش کو جانور پر رکھ دینا اور اس جانور کو چلانا۔ الاصابہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہ جو منظر کھینچا ہے پڑھنے کے قابل ہے۔ اور وہاں استنبول میں حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار کے سامنے سنگ مرمر کے پتھر پر، سنگ مرمر پر ابن حجر کی عبارتیں لکھی ہوئی ہے۔ کہا، یزید، میری لاش کو یہاں دفن مت کرنا، کسی جانور کے اوپر رکھ دینا اور اس جانور کو چلانا، دشمن کی سرزمین میں جتنا اندر لے جا سکو اتنا لے جانا، اور دشمن کی سرزمین میں لے جا کر کے مجھے دفن کرنا۔ اہل سیر نے اس کی توجیہ نکالی۔ حضرت ابو ایوب انصاری یہ نصیحت اور وصیت کر رہے تھے کہ محشر میں اللہ کو کہہ سکوں، اے اللہ، زندگی بھر میرا بدن تیرے دین کے لیے چلتا رہا،
اور موت کے بعد میری لاش تیرے دین کے لیے چلتی رہی، میں اپنے مالک کو محشر میں کہہ سکوں؟ کیا جذبات تھے ان لوگوں کے کہ جیے تو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اور موت آئے تو اللہ کے دین کے خاطر ہماری موت آوے۔ کیسے جذبات تھے ان لوگوں کے۔ اولئک آبائی فجینی بمثلہم۔ یزید نے حضرت ابو ایوب انصاری کی آرزو پوری کی، انتقال ہوا تو ایک گھوڑے کے اوپر حضرت ابو ایوب انصاری کی لاش رکھی اور دشمن کی سرزمین کے اوپر اس جانور کو چلایا۔ کافی اندر جہاں استنبول کے عیسائیوں کا قلعہ تھا، اس کی دیوار کے بنیادوں کے قریب لے جا کر کے حضرت ابو ایوب انصاری کو دفن کیا۔ آج تک وہ وہاں سوئے ہوئے ہیں، حرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ پاکیزہ جذبات میری اور آپ کی زندگی کے ہو جائے، جیئیں گے اللہ کے دین کے لیے اور مریں گے اللہ کے دین کا کام کرتے کرتے۔ یہ جذبات لے کر کے جاؤ۔ میں نے اپنے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، حضرت کی سوانح میں بھی لکھا ہوا ہے، ان کے والد حضرت مولانا حامد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یو پی میں ایک نہٹور ضلع ہے، نہٹور ایک بستی ہے۔ جب انہوں نے دور حدیث شریف کی تکمیل کی، استاد محترم حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، حضرت اب تو کہا مولوی حامد حسن نہٹور چلے جائیے، چھوٹی سی بستی، جا کر دین کا کام کیجیے، لوگوں کو نماز پڑھائیے، مکتب پڑھائیے، دین سکھائیے۔ چلے گئے۔ استاد نے فرمایا، ایک لفظ بھی یہ نہیں کہا حضرت وہاں رہنے کی کیا شکل ہوگی، گزارا کیسے ہوگا، وہ تو چھوٹی سی آبادی ہے، کیسے میرا گزران زندگی کا ہوگا۔ بس استاد نے فرمایا، چلے گئے، زندگی گزاری۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بڑھاپا آ گیا والد کو، اور حضرت دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم بن گئے، بلکہ ہندوستان کے عالم اسلام کے فقہ حنفی کے مفتی اعظم بن گئے۔ تو کہا میں نے 12 خط لکھا والد صاحب کو کہ اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، زندگی کے آخری ایام آ کر گھر پہ آرام کیجئے۔ تو جواب نہیں دیتے تھے، ٹالتے رہتے تھے۔ پھر میں ملنے جاتا اور اصرار کرتے کہ آ جائیے ابا جی، تو ٹالنے کے لیے فرماتے، یہاں بستی میں کچھ قرض ہے میرے ذمے، اس کو چھوڑ کر کے میں کیسے جاؤں؟ کوئی قرض نہیں، سچائی کے لیے جہاں وہ چائے پیتے تھے وہاں قرض باقی رکھا تھا۔ چائے کا قرض کیا ہوتا ہے؟ حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں جمعہ کو دیوبند سے ملنے گیا نہٹور، تو ایک بڑی رقم ساتھ لے کے گیا کہ آج تو والد صاحب کا سارا قرض چکاؤں گا اور لے کے آؤں گا۔ جب میں نے جا کر کے بہت اصرار کیا کہ اچھا بتائیے کس کا قرض ہے، آج میں سب کا چکاؤں گا۔ اب آپ بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، چلیے واپس گھر آ کے آرام کیجیے، زندگی کے آخری ایام، ہم کو بھی آپ کی خدمت کا موقع ملے۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو والد کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اور اس دن انہوں نے درد سے بات کہی، بیٹے محمود حسن، تمہارے اصرار کے اوپر اگر میں نہٹور چھوڑ کے چلا گیا تو کل محشر میں میرے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اگر پوچھ لے گئے کہ حامد حسن میں نے تو تم کو نہٹور میں چھوڑا تھا، اپنے بیٹے کے کہنے کی وجہ سے تم نہٹور چھوڑ کے گنگو چلے گئے،
تو میں اپنے استاد کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت فرماتے تھے کہ والد کی زبان سے یہ جملہ سنا، اس کے بعد میں نے اصرار کرنا بند کر دیا کہ اب کبھی نہیں کہوں گا. بس جنازہ اٹھا وہاں سے اور وہیں کے ہو کر کے رہ گئے. یہ تھے اپنے اساتذہ کرام کے اشاروں پر چلنے والے. تب جا کر کے علمی فیض جاری ہوتا ہے اور اللہ ان سے علم کے چشمے جاری کرتے ہیں. اسی لیے عزائم کرو، دعائیں کرو کہ ان بزرگوں کی سرپرستی میں جا کر کے دین کا کام کریں گے اور جو ہے زندگی کی آخری سانس تک دین کے کام میں اپنے آپ کو لگائیں گے. کیا چیز ہے دنیا، کیا چیز ہے دنیا؟ جو خدا کے باغی ہے، جو خدا کے دین کے دشمن ہیں، خدا ان کو بھوکا نہیں رکھتا. پیارو، ہم خدا کا قرآن پڑھائے اور خدا ہمیں بھوکا رکھے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. جاؤ، دنیا کی تمام ہرس مت رکھو. ہمیشہ یہ سوچنا، ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. فإن المال يفني عن قریب وإن العلم باق لا يزال. مالک جو دیوے روکی سوکھی کھا کے زندگی گزاریں گے. مولانا فرما رہے تھے اپنے ہاتھ سے پکانا پڑے تو پکانا. جاؤ خدا کے دین کا کام کرو. اگر یہ حضرات قربانی نہیں دیتے تو اتنا بڑا دارالعلوم تھوڑا ہی بن جاتا. کیسے ادارے بنتے ہیں، کن قربانیوں سے بنتے ہیں؟ کوئی ان سے تاریخ پوچھے تو صحیح. صبح ہم چائے پی رہے تھے، مولانا فرمانے لگے ہمارے ان اساتذہ کرام نے چھوٹے چھوٹے کمروں میں اپنی فیملیوں کے ساتھ زندگی گزاری تو کئی سالوں کے بعد اللہ نے ان کو یہ کوارٹر عطا فرمایا. ایسے تھوڑی بہار آتی ہے، ہنا رنگ لاتی ہے. مہندی میں رنگ آتا ہے گھسائی اور رگڑائی کے بعد. دنیا کی طرف توجہ مت کرو. میرے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے متعلقین کو کہیں بھیجتے تھے تو ایک بات ضرور فرماتے تھے، پیارو جاؤ دین کا کام کرو. جہاں کہیں بھی جاؤ، حضرت کی یہ نصیحت ہم نے عمل کیا، بہت فائدہ ہوا. میں نہیں بتا سکتا کتنا فائدہ ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں. کہیں بھی جاؤ کبھی مت سوال کرنا ہماری تنخواہ کتنی ہوگی، کبھی مت پوچھنا کیا ہمیں تنخواہ ملے گی، یہ سوال مت کرنا. کسی جگہ اللہ کے دین کے کام کا موقع مل جائے تو سعادت سمجھ کر کے اپنے آپ کو دین کے کام میں لگا دینا. مہینہ 2 مہینہ ہونے پر بستی والے ادارے والے جو دیوے اس کو اللہ کی طرف سے عطیہ سمجھ کے لے لینا، اس میں اللہ تمہیں برکت عطا فرمائیں گے. حضرت کی یہ نصیحت ہوتی. کبھی تنخواہ کے بارے میں مت پوچھنا ہمیں کیا تنخواہ ملے گی، کیا پگار ملے گا، کبھی سوال مت کرنا. جاؤ دین کا کام کرو، سعادت سمجھ کر کے کرو. خدا کبھی بھوکا نہیں رکھیں گے، خدا نوازیں گے. اللہ زندگی کے سفر میں قدم قدم آپ کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اور اللہ زندگی کی آخری سانس تک آپ کو اور مجھے اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. اور اللہ ہمارے کاموں کو اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دے.
مسلمان بھائیوں، ایمان والی دینی بہنوں، چونکہ والی بھی موجود ہے، مائیں بھی موجود ہے، میں نے ان کی نسبت سے آیت تلاوت کی۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت عمران جن کے نام پر قرآن میں پوری سورت ہے، سورہ آل عمران، ان کی بیوی اولاد نہیں تھی ان کے یہاں، انہوں نے منت مانی، اے اللہ آپ مجھے اولاد عطا کریں گے تو میں قدس کی خدمت کے لیے، تورات شریف کے علم کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گی، آزاد کر دوں گی۔ اس زمانے کے اندر بنو اسرائیل میں عام ماحول تھا اپنے بچوں کو قدس میں، بیت المقدس میں تورات شریف کا علم حاصل کرنے کے لیے اور قدس کی خدمت کے لیے وقف کرتے تھے۔ احکام القرآن میں یہ باتیں تفصیل سے لکھی ہوئی اس آیت کے ذیل میں۔ تو کہا حضرت عمران کی بیوی نے منت مانی، اللہ مجھے اولاد دیجئے۔ اولاد کی منت اس لیے مانی، کوئی دنیا کمانے کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، جائیداد کے لیے نہیں، اس لیے منت مانی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ میں اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے اور علم کے لیے آزاد کر دوں گی، وقف کر دوں گی۔ اور پھر ایک عورت کے جذبات تو دیکھیے اپنی اولاد کے لیے، کہ ایک طرف اپنی ہونے والی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنے کی منت مان رہی ہے، اور ساتھ میں اللہ کو کہہ رہی ہے فتقبل منی، اے اللہ میری یہ منت اور مراد کو قبول بھی فرما لیجئے۔ عورت ذات ہوں، کمزور ہوں، منت مانی ہے، نیت کی ہے، لیکن اے اللہ اس کو قبول بھی فرما لیجئے۔ انک انت السمیع العلیم، آپ دعا کو سننے والے، دل کی نیت، ارادے، جذبات کو جاننے والے ہیں۔ ہوا بچہ ہوا، توقع کے خلاف ہوا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، امید تو تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا تو دارالعلوم قدس میں داخلہ کروا دیں گے، تورات کا حافظ بنے گا، دین کی خدمت کرے گا، لیکن لڑکی پیدا ہوئی۔ خدا کی حکمت، پھر جا کر کے قدس کے علماء سے مشورہ کیا، وہ سب جو ہے حضرت عمران کے شاگرد تھے، حضرت عمران استاد الاساتذہ تھے، اور یہ سب ائمہ علماء ان کے شاگرد تھے۔ ان کے سامنے مسئلہ آیا کہ منت ہے اور یہ بچی ہے، اب کیا کرے؟ انہوں نے آپس کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ اب اس بچی ہی کو صحیح قدس کے لیے ہم قبول کر لیتے ہیں، یہ تورات کی حافظہ بنے گی، عالمہ بنے گی، قبول کر لیں گے اس کے واسطے۔ اس موقع پر احکام القرآن کے اندر ایک بات لکھی ہے، وہ میں والیوں سے اور ماؤں سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن میں اللہ نے واقعہ نقل فرمایا، بنو اسرائیل کا واقعہ نقل فرمایا، پچھلی امت کا واقعہ نقل فرمایا کہ وہ مائیں، وہ باپ
اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا کرتی تھی کہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ رکھا کہ یہ امت کے والدین ماں باپ اپنے رکھتے جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقف کرے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کرے۔ اس آیت سے استدلال کر کے احکام القرآن میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ ان حفظ اور علم کی تکمیل، دور حدیث شریف کی تکمیل کرنے والوں کے والیوں کو، ماؤں کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن ساتھ میں آپ کے عزائم ہو، آپ کے جذبات ہو جو حضرت عمران کی پاک بیوی کے جذبات تھے، عزائم تھے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ بہت محنت سے ان بچوں کو بڑا کیا تھا، بہت محنت سے ان کو پالا تھا۔ ایک ماں جب بچے کو مدرسے بھیجتی ہے اس وقت اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، میں آنے والے طلباء کو یہی کہا کرتا ہوں، تمہاری ماؤں نے جس جذبات کی قربانیوں کے ساتھ تمہیں ادارے میں بھیجا، کم سے کم اس کی قدر کر لو۔ وہ تمہیں بھیجتی ہے، 2-2 3-3 رات تک روتی ہے، وہ کن قربانیوں کے ساتھ وہ بھیجتی ہے تمہیں۔ تو ماں اور والیوں سے کہوں گا، بہت محنت سے ان کو بڑا کیا تھا اور حلال کمائی سے تم نے ان کو مدرسے میں فیس جمع کرائی تھی، ان کے یونیفارم اور ان کی کتاب کے لیے پیسے دیے تھے، ان کی جیب خرچی کے لیے پیسے دیے تھے، بہت محنت سے دیے تھے، بڑی مشقت سے دیے تھے۔ اللہ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے، آمین۔ ماں اور باپ اور والیوں کی اس خدمت اور جذبات کو خدا قبول فرمائے۔ لیکن یہاں تکمیل نہیں ہوئی، اب آگے آپ کو یہ عزائم کرنے ہیں جو اس آیت میں بیان فرمائے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ آپ ان کے اساتذہ کو، آپ ان کے ذمہ داروں کو آج کہہ کے جائیے، اور بیٹے کو بھی یہاں سے لے کر گھر تک راستے میں نصیحت کرتے چلیے، بیٹا بہت محنت سے بڑا کیا تھا، تیری طلب علمی کا ایک دور مکمل ہوا، لیکن بیٹا اب میری آرزو ہے تو قرآن کی خدمت کر، دین کی خدمت کر، اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کر، قرآن کی اشاعت کر، دین اور سنت کو زندہ کر، تو میری آخرت ہے، تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کل میں قبرستان میں جا کے سوؤں گا، مائیں سوئے گی، یہ بچے دین کا کام کریں گے، ماں باپ کو قبر کے اندر ثواب پہنچتا رہے گا۔ سارے والی، مائیں بہنیں یہ اپنے دل میں عزائم ارادے کرے اور ان کو کہیے، اور ان کے استادوں کو بھی کہیے، ہم نے ان کو وقف کیا ہے اللہ کے دین کے واسطے، یہ وقف ہے، ان کو لگائیے جہاں لگانا ہو، یہ دین کا کام کرے گا اور آخری سانس تک کام کرے گا۔ رہی میری کھیتی باڑی، میرا گھر کا کام آج تک کیا ہے، جب تک ہوگا کروں گا، میری دنیا کا جو ہونا ہو، لیکن ان کو میں نے اپنی آخرت کے لیے رکھا ہے، یہ میری آخرت ہے، یہ میری جنت ہے، میں نے ان کو قبر کے لیے پڑھایا ہے تاکہ محشر میں قیامت کے دن میں اس حال میں آؤں کہ ایک عالم کا باپ ہو، حافظ کی ماں ہو،
عرش کے سائے میں موتیوں کے ممبر پر مجھے جگہ ملے کہ یہ حافظ قرآن کا باپ ہے، عالم دین کا باپ ہے، اور پھر میرے بیٹے کی برکت سے محشر میں میری عزت اور اکرام ہو. یہ والدین اور مائیں نیتیں اور عزائم کریں. ہمیں ان سے دنیا کی کوئی غرض نہیں. بیٹا اللہ نے آج تک ہمیں کھلایا ہے، آگے بھی کھلائے گا، وہ ہمیں بھوکا نہیں رکھے گا، لیکن بیٹا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو جا کے دین کا کام کرے. اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اللہ ہر ایک ماں باپ کو وہ خوشی دلوائے کہ یہ بچے دین کا کام کرے اور دین کو سربلند کرے، اور آخرت کے اندر قیامت کے دن آپ کی عزت ہو ان بچوں کی برکت سے. اللہ والیوں کو اور ماؤں کو ایسے پاکیزہ جذبات عطا فرمائے. میرے مسلمان دینی بھائیوں، دینی مدرسوں کی قدر کرو. یہ دینی ادارے، دینی مدارس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس ملک پر 800 یا 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی. قطب مینار بنایا، تاج محل بنایا، لال قلعہ بنایا، جھومتے مینارے بنائے. 1000 سال اس ملک پر مسلمانوں نے حکومت چلائی، لیکن ہماری ہی کچھ غلطیوں کی وجہ سے یہ جب حکومت ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، انگریز اس ملک پر قابض ہوئے، اور 1857 عیسوی میں جب اس ملک پر انگریزوں نے مکمل قبضہ کر لیا، لال قلعے کے اوپر سے ملک کے جھنڈے کو اتار کر کے انگریزوں کا جھنڈا یونین جیک لہرا دیا گیا، اور 1857 کے موقع پر انگریزوں نے 55,000 علماء کرام کو شہید کیا. 5 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو شہید کیا، اسی لیے کہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی. انگریزوں کا مقابلہ کرنے والے علماء تھے، مسلمان تھے. اور یہ چیز ایک برہمن اتہاس لکھنے والے نے لکھی ہے، پنڈت میوارام گپتا نے یہ بات لکھی ہے. 1857 میں جب انگریزوں نے ملک پر قبضہ کیا، 55,000 علماء کو پھانسی پر لٹکایا، 5 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو شہید کیا. اور انگریز 2 عزائم لے کر آئے تھے. ایک عزم تھا ملک کو لوٹنا، یہاں کی جائیداد، سونا چاندی خزانوں کو لوٹنا، اور دوسرا ان کا ناپاک اور گندا مقصد تھا اس ملک کو عیسائی ملک بنانا. وہ اس ملک کو عیسائی ملک بنانا چاہتے تھے، اور اسی ناپاک مقصد کے لیے انگریز جہاں اپنا لشکر لائے، ملٹری لائے، آرمی لائے، وہاں ساتھ ساتھ میں پادریوں کی جماعتیں لائے، پادریوں کی فوج لائے. اور عیسائی پادریوں نے آ کر ہندوؤں میں بھی
عیسائیت کا پرچار کیا، مسلمانوں میں عیسائیت کی تبلیغ کی، سکھوں میں بھی عیسائیت کی تبلیغ کی، اور ان کا ناپاک مقصد تھا کہ اس ملک کو عیسائی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، کرسچن ملک بنانا چاہتے تھے۔ یہ ان کی لکھی ہوئی باتیں میں نقل کر رہا ہوں۔ اور بڑے زور و شور سے جا بجا ملک میں انہوں نے چرچ بنائے، اور عیسائی پادریوں کی جماعتوں نے آ کر عیسائیت کی تبلیغ کی۔ ایک بہت بڑا پادری جس کی زبان، جس کی رائٹنگ، لکھنا بہت اونچا تھا، پادری فنڈر، اس کو بھی بھیجا باقاعدہ جماعت کے ساتھ، جرمنی سے آیا، اس کو لایا گیا، اور پورے ملک میں اس نے مناظروں کے چیلنج کیے۔ ہے کوئی مسلمان مولوی جو مجھ سے اسلام حق ہے یا عیسائیت حق ہے، آ کر مناظرہ کرے؟ اور عیسائیت کی ہوا چلائی، اور خطرہ یہ تھا کہ ان لوگوں کا مقصد ناپاک پورا ہو جائے اور ملک کے ہندو، مسلم، سکھ سب کے سب عیسائی بن جائے، اور یہ ملک عیسائی اسٹیٹ بن جائے۔ اس کا خطرہ آ کر کے کھڑا ہوا، اس لیے کہ 55,000 علماء کو شہید کیا گیا، دلی سے لے کر میرٹھ تک ہر درخت پر پھانسی کے پھندے لٹکائے گئے، اور اس پر علماء کرام کی لاشیں لٹک رہی تھی۔ اور ایک انگریز لیڈی خود لکھتی ہے، کبھی کبھی میں دلی کے اندر شام کے وقت پر اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے کے لیے تفریح میں نکلتی تھی، اپنے ساتھ ریوالور لے کر کے جاتی تھی، اور اسی لیے ریوالور لے کے جاتی تھی کہ مسلمان مولویوں پر میں رحم کروں، مسلمان مولویوں پر میں رحم کروں، اسی لیے میں ریوالور لے کے جاتی تھی۔ پھر وہ انگریز لیڈی لکھتی ہے، بھوشیہ میں میری بک پڑھنے والے لوگ سوال کریں گے کہ ریوالور سے کیسے رحم ہوتا ہے، وہ تو انسان کو قتل کرنے والی چیز ہے۔ تو کہا میں خود وضاحت لکھ دیتی ہوں۔ 1857 میں ملک پر قبضہ کرنے کے بعد ہمارے انگریزوں نے مسلمانوں پر اور خاص کر کے علماء کرام پر ظلم کیے، علماء کو پکڑ کے لاتے تھے، ان کے زندہ پیٹ چیر کر کے پگھلا ہوا شیشہ اس میں ڈالتے تھے، جس کی وجہ سے وہ تڑپتے رہتے تھے، نہ موت آتی تھی نہ زندگی ہوتی تھی۔ ان کو راستوں پر دلی میں پھینک دیا جاتا تھا، ان کے پورے بدن پر مختلف جگہوں پر تلواروں کے زخم کر کے ڈال دیا جاتا تھا۔ وہ بیچارے خون میں تڑپتے رہتے تھے، نہ زندگی ہوتی تھی نہ موت ہوتی تھی، بھوکے دھوپ میں پریشان پڑے رہتے تھے۔ تو کہا میں اس لیے ریوالور لے کر جاتی تھی تاکہ ان کو گولی مار دوں، تاکہ کم از کم زندگی کی تکلیف سے یہ نجات پا جائے اور موت سے ان کو راحت مل جائے، اسی لیے میں گولی مار کر ان کو راحت پہنچاتی تھی۔ 55,000 علماء شہید کیے گئے، 5 لاکھ کے قریب مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور عیسائیت کی تبلیغ اتنی زور و شور سے چلی کہ خطرہ یہ تھا کہ ملک عیسائی ملک بنا دیا جائے۔ ارتداد کی آندیاں چلی، ارتداد کی زہریلی ہوائیں چلی۔ جو بچے کچے درویش فقیر لوگ تھے، جو بچے کچھ اللہ کے ولی لوگ موجود تھے، بالکل فکروں میں، بے چین، کڑن میں، درد میں،
راتوں کو نیند نہیں آتی، کھانے کا لقمہ نہیں اترتا کہ اس ملک میں اسلام کو کیسے بچائے، ایمان کو کیسے بچائے، دین کو کیسے بچائے۔ ایک چھوٹی سی جماعت بڑی فکروں میں، جن کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی تھی، اور اس جماعت کے کچھ لوگ مکہ المکرمہ میں اور بڑی جماعت یہاں بھارت میں فکروں میں ہیں، رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، مسلسل رو رہے ہیں، اے اللہ اس ملک میں اسلام کا کیا ہوگا، ایمان کا کیا ہوگا، دین کا کیا ہوگا۔ مسلسل آنسو، ان کی فکریں، ان کے کڑہن اور درد نے رنگ دکھایا اس چھوٹی سی جماعت۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ ایک چھوٹی سی جماعت، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، اس زمانے میں کسی نے جا کر حضرت کو مکہ میں کہا حضرت دیوبند میں چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا ہے، دعا کیجئے۔ حضرت نے ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا یوں کہہ رہے ہو مدرسہ ہم نے قائم کیا ہے، دعا کرو۔ حرم کی سرزمین پر امداد اللہ نے 6 مہینے سے رات رات خدا کے سامنے سجدے میں آنسو بہائے ہیں۔ حرم کی سرزمین پر مسلسل 6 مہینے سے پوری رات امداد اللہ نے آنسو بہائے ہیں، تب جا کر کے وہ دیوبند کا مدرسہ قائم ہوا ہے۔ 10 سال کی فکریں اور کڑہن کے بعد اللہ کی طرف سے الہام ہوا، اور یہی ہماری آنکھ کے تارے، سر کا تاج، اللہ قیامت کے دن ان کی جماعت میں ہم فقیروں کو شامل کر لے رہے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت صوفی عابد میاں صاحب، یہ سب ہمارے اکابر، ہمارے سر کے تاج، ان کی فکروں سے، ان کی کڑہن سے، ان کے درد سے، ان کے اللہ کے سامنے مسلسل رونے کی برکت سے الہام ہوا کہ اس ملک میں اگر ایمان کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے، دین کو بچانا ہے، ایک مدرسہ قائم کیجئے۔ 1857 جس میں یہ خطرناک حالات ہوئے، اس کے تقریباً 9.5 سال گزرنے کے بعد 10ویں سال میں 1866 عیسوی کے اندر دیوبند کی سرزمین کے اوپر دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ بنیاد مدرسے کی رکھی گئی، اور مقصد یہ رکھا گیا کہ اس ملک میں ایمان کی، اسلام کی، دین کی حفاظت ہو۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ سبحان اللہ، پہلے بھی چھوٹے تھے، اب بھی چھوٹے ہیں۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے عربی دوم سوم پڑھتے تھے تو دیوبند جانے کا سلسلہ شروع ہوا رمضان میں، اعتکاف میں۔ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ کرے آپ میں بھی یہ جذبات آ جائے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ دیوبند میں دارالعلوم کی چھتہ مسجد میں ہوتی تھی، تو کہا رمضان کی چھٹی ہوئی، اب طلبہ کیا کریں کہ چلو اللہ والوں کی صحبت میں خانقاہ میں جا کر رمضان گزاریں گے۔ تو رجب کے مہینے سے جہاں امتحان کی تیاری ہوتی تھی، وہاں ساتھ میں ریزرویشن کی تیاری بھی ہوتی تھی کہ رمضان دیوبند جا کے حضرت کی خدمت میں گزاریں گے۔ جب پہلی مرتبہ عربی دوم کا سال پورا کر کے رمضان میں حاضری ہوئی، چھتہ مسجد میں جانا ہوا دارالعلوم میں، تو ایک انار کا درخت بتلایا گیا۔ دیوبند کے دوستوں نے
یہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے درخت ہے پنڈال کے اطراف میں، ایسا چھوٹا سا انار کا درخت کا، اس انار کے درخت کے نیچے دیوبند کے ایک ملا محمود اور ایک دیوبند کا محمود نام کا طالب علم دونوں آ کر کے بیٹھے اور بسم اللہ پڑھ کے دارالعلوم دیوبند کی شروعات ہوئی۔ ایک درخت کے نیچے، ایک انار کے درخت کے نیچے، کوئی عمارت نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ استاد بھی محمود، طالب علم بھی محمود، کام بھی محمود، عزائم بھی محمود، مقاصد بھی محمود، ایک درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے اور جا کر کے بسم اللہ کر کر کے پڑھنا شروع کیا۔ وہ جو سب سے پہلا طالب علم جو محمود پڑھنے کے لیے آیا، وہ کون محمود ہے؟ جن کو آج دنیا عزت سے کہتی ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ پیاروں، درختوں سے شروعات ہوا کرتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے سکھلایا، تعلیم پہلے ہوگی، تعمیر بعد میں ہوگی۔ تعلیم پہلے ہوگی، تعمیر بعد میں ہوگی۔ جاؤ بنجر بستیوں میں کوئی درخت کا سایہ مل جائے، کسی کا گھر کا اوٹا اور چبوترا مل جائے، بسم اللہ پڑھ کے اخلاص سے دین کا کام شروع کرو، خدا تمہاری محنت کی برکت سے تمہارے خوابوں کا دارالعلوم وہاں قائم کروائیں گے۔ اس طرح دارالعلوم دیوبند شروع ہوا۔ ایک بچہ اور ایک استاد، نہ کوئی روٹی کا انتظام، نہ کوئی دارالاقامہ اور بورڈنگ کا انتظام، نہ کوئی سہولت، اور وہاں سے مدرسے کا آغاز ہوا۔ یہ ہے دارالعلوم دیوبند۔ اس ملک میں 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی، اور پھر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جب بخاری شریف پڑھانا شروع کی، بیچ میں کا بات بتاؤں آپ کو، افسوس ہے کہ ہم مسلمان حضرت شیخ الہند کو نہیں جانتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم، پہلے شیخ الحدیث، ہماری بھارت سرکار نے حضرت کی تحریک ریشمی رومال کی یاد میں 5 روپے کا ٹکٹ شائع کیا ہے۔ انڈین گورنمنٹ نے، حضرت نے ملک کی آزادی کے لیے جو تحریک ریشمی رومال چلائی، وہ پڑھ لینا کتاب میں، تو اس کی یاد میں ملک کی حکومت نے 5 روپے کا ٹکٹ شائع کیا ہے۔ جب دلی کے اندر اس 5 روپے کے ٹکٹ کا اجرا ہوا اور ملک کے صدر جمہوریہ راشٹرپتی نے اس کا اجرا کیا، اس مجلس میں موجود تھا، تو ملک کے صدر جمہوریہ نے، راشٹرپتی نے اس ٹکٹ کا اجرا کرتے ہوئے جو جملہ کہا تھا، یوں کہا کہ ہندوستان کو فخر ہے کہ اس سرزمین پر مولانا محمود حسن دیوبندی جیسے انسان پیدا ہوئے۔ ملک کو فخر ہے، ملک کی عزت ہے ایسے افراد۔ یہ ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم، اور وہی بعد میں چل کر دارالعلوم کے پہلے شیخ الحدیث بنے۔ حضرت نے علم حاصل کیا، بخاری شریف پڑھائی، مدرسہ جاری ہوا، قائم ہوا، اور پھر مختلف جگہوں سے طلبہ آئے۔ کاندھلا سے بھی ایک طالب علم آیا محمد الیاس نام کا، حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر بخاری شریف پڑھی۔ حضرت کی توجہ کی برکت، یہ کاندھلا سے آنے والا ایک کمزور طالب علم، حضرت جی مولانا الیاس صاحب کے حالات پڑھو، بہت کمزور تھے، بہت بیمار رہتے تھے، نحیف اور لاغر تھے، ایک دم کمزور۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے سامنے بیٹھ کر بخاری شریف پڑھی، عالم بنے دارالعلوم دیوبند سے، اور پھر سہارنپور جا کر قطب عالم حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، حضرت سے سلوک کے مراحل طے کیے، اور پھر ان کے ذریعے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت دنیا کو ملی۔ یہ ہے دارالعلوم دیوبند۔
کہ جس کی برکت سے اس ملک میں مدارس قائم ہوئے، یہ جتنے بھی مدارس ہیں یہ سب دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت ملی، مکاتب قرآنیہ ملے، علامہ کشمیری جیسے محدث ملے، حضرت تھانوی جیسے مجدد ملت ملے، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی جیسے مجاہد قوم ملے۔ یہ سارا دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اس ملک میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، اللہ نے اسلام کی حفاظت کے فیصلے فرما لیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان مدرسوں کو معمولی مت سمجھو۔ اور ایک بات میں ساتھ میں آج کے حالات کے لحاظ سے بتلا دو، دارالعلوم کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ان ہمارے بزرگوں نے جب دارالعلوم دیوبند قائم کیا تو ان کا ایک عظیم مقصد یہ تھا کہ ایمان اسلام کی حفاظت۔ کان کھول کے سن لیں، صاف صاف سن لیں، جو لوگ آج مدرسوں کے اوپر مشکوک نظریں رکھتے ہیں، سن لیں وہ کان کھول کر کے کہ دارالعلوم دیوبند کو قائم کرنے کا دوسرا مقصد تھا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے، دیش کی آزادی کے لیے مجاہدین کو پیدا کرنا یہ دارالعلوم کا دوسرا مقصد تھا۔ دارالعلوم سے پڑھنے والوں نے، دارالعلوم دیوبند کے علماء نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی اور ملک کو آزاد کرایا۔ ان کی عظیم قربانیوں کی برکت سے یہ ملک کو آزادی ملی ہے۔ یہ اداروں نے ملک کو آزادی دلوائی اور ملک کو انگریزوں کے پنجے سے آزاد کرایا۔ دینی بھائیوں، ان دینی اداروں کی قدر کرو، دینی اداروں سے محبت کرو، دینی اداروں کو خوب مدد کرو، اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجو، اپنی حلال کمائی مدرسوں کو دو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان اداروں کو صبح قیامت تک سلامت رکھے، ان کے فیوز کو جاری ساری رکھے، ان کے برکات کو باقی رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے فیوز کے چشمے کو باقی رکھے۔ دوستو، یہ مدارس نہیں ہوں گے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کبھی یہ برا دن ہمارے ملک کو نہ دکھاوے، صبح قیامت تک یہ دینی ادارے باقی رہے۔ ایک ہی بات میں آپ کو عرض کر دوں، علامہ اقبال کسی زمانے میں مدرسے اور مولویوں کے بڑے مخالف تھے۔ اپنی شاعریوں میں کہا کرتے تھے، امامت کیا ہے، منصب امامت کیا ہے، اسے کیا جانے دو رکعت کے ملا، طنز کیا کرتے تھے۔ خدا نے ان کو سفر کا موقع عطا فرمایا، بخارا سمرقند گئے، اسپین گئے، اقبالیات چھپی ہوئی ہے، اس میں پڑھ لو۔ سفر کر کے آئے اور آ کر کے لکھنا شروع کیا، ان مولویوں کو مکتب میں الف با تا پڑھانے دو، ان مولویوں کو مدرسے میں قرآن حدیث فقہ مسئلے مسائل پڑھانے دو۔ اگر یہ نہیں پڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ کہ میں اپنی آنکھوں سے اندلس میں بخارا سمرقند میں دیکھ کر کے آیا کہ جس اندلس سے امام قرطبی جیسے مفسر ملے، ابو حیان اندلسی جیسے امت کو مفسر ملے، آج اس اندلس کی سرزمین کے اوپر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ جس بخارا سے امت کو بخاری شریف ملی، جس ترمذ سے امت کو ترمذی شریف ملی، آج اس بخارا سمرقند کی سرزمین کے اوپر کوئی کلمہ طیبہ پڑھنے پڑھانے والا نہیں ہے۔ اقبال نے 80 سال پہلے لکھا، فقیر کا بھی یہی مشاہدہ ہے۔ بخارا کی سرزمین پر چند نوجوان مجھ سے سوال کرتے ہیں تاشکند سمرقند میں کہ کیا چیز ہوتی ہے بخاری شریف؟ میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ خداوندہ، جس سرزمین سے دنیا کو بخاری ملی، آج اس سرزمین پر کوئی بخاری کو جاننے والا نہیں۔ ترمذ ہم حاضر ہوئے تو لوگ ہم کو پوچھتے کہ ترمذ تک کا سفر کر کے آئے کیوں؟ میں نے کہا ہے اللہ، جس سرزمین سے امت کو ترمذی ملی،
جہاں امام عالی مقام امام ترمذی آرام کر رہے ہو، آج ان کی سرزمین پر کوئی ترمذی شریف کو جاننے والا نہیں۔ دینی بھائیوں، یہ ان مدرسوں کی برکت ہے۔ اس ملک میں ایمان، اسلام